نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصر کے محلات ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دی اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی تمام حجت تمام کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات رونما فرمائے جو آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی، اور ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانیاں بھی ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والی غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت قبل عرب میں خشک سالی تھی، کھیتوں اور سرسبز شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کی بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوتی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خشک سالی کے سال کا نام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا احسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عربوں کی تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہوئے۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جسے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصر کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی۔ جس رات نبی کی ولادت ہوئی میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر و نچھاور کرنے لگی۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیجے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھے۔ مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے اور یہی عمل آبی جانوروں نے کیا۔ نبی کریم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی خبر سنی کعبے میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود
तमाम बड़े बड़े बुत सब मुंह के बल गिर गए। दूसरी मजहबी किताबों में और खसूसन ज़रताशियों की तारीखी किताबों में भी मौजूद है कि इस रात दुनिया के तमाम बुत गिर गए थे। हजूर की वलादत की रात कसर के महल में ज़लज़ला आ गया, बहर तबरिया का पानी खुश्क हो गया और फारस के आतिश गदी की आग बुझ गई जो 1000 साल से मुसलसल जल रही थी, जो एक लम्हे के लिए भी इसे बुझने नहीं दिया गया था। आतिश परस्त इस आग की पूजा करते थे और कसर शाही के महल में ज़लज़ला आया। इस जानिब इशारा था अब दुनियावी जलो जलाल के झूठे महल ज़मीन बोश होने वाले हैं और खुद साख्ता खुदाओं की अजमत मिलिया मेट होने वाली है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह ने आपको पाकीज़ा बदन, चेहरा नूरानी, आंखें सरमगी और दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत दरख्शां फरमा दिया। दूर की इस दुनिया में तशरीफ आवरी के साथ ही कुफ्र व जुल्मत के बादल छट गए। मौसने इंसानियत सरवरे कायनात इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तारीख का एक अजीम वाक़या है। अब तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आपके वजूद से पूरी दुनिया में नूर हक फैला और कुफ्र बातिल के अंधेरे दूर हो गए।